وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہ لوگ فاسق ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنے کی پنشمنٹ یہی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو. اس سے بڑی پنشمنٹ اور کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے کہ اللہ آپ کو نماز سے ہی دور کر دے, اللہ آپ کو اپنی ملاقات سے دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو فارگیٹ کر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا آپ بھی بھلا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی آپ غافل ہو جائیں. تو یہ ہمیں سوچنی چاہیے باتیں. بہرحال when salah is the least of your concern then what is your most important concern. کتنا زبردست کوٹ ہے. حسن البصری حیران ہوتے ہیں کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں, پھر آپ کا جینے کا فائدہ کیا ہے, پھر آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو سب کچھ ویسٹ ہے. as much as you fix your salah your life will be fixed. یہی ہے موضوع ہمارا. جتنا نماز کو فکس کرتے جائیں گے آپ کی زندگی فکس ہوتی جائے گی. ریسٹ ایشورڈ. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہم ثابت بھی کریں گے. Did you not know that salah was equated with success? کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ سکسیس کے ساتھ ایکویٹ کی ہے, فلاح کے ساتھ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو how can you ask Allah subhanahu wa ta'ala for success when you are not responding to his right upon you? ابھی دیکھیں, کل ہی میں نے ایک ریفلیکشن شیئر کی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ میری فلانی دعا نہیں قبول ہو رہی, میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی, یا میری جاب کیوں نہیں لگی, میں بہت عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں یہ تو ایک سائڈ کی, دس از ون سائڈ آف دا اسٹوری, ون سائڈ آف دا کوائن, کہ اللہ میرے لیے کیوں نہیں کر رہا کچھ. یہ کون سوچے گا کہ میں اللہ کے لیے کیا کر. نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا برتھ رائٹ ہے ہماری دعا قبول ہونا. اللہ از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ آور دعاز. اللہ گاڈ ہے, ہم گاڈ نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ کین کوسچن اس, وی کین ناٹ کوسچن اللہ. ہم اللہ کو کوسچن نہیں کر سکتے میری دعا کیوں نہیں قبول کی آپ نے. وہ ہمیں ضرور کوسچن کرے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے میرے رائٹس کیوں نہیں جو ہے وہ پورے کرے. اللہ کوسچن کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اگر ہماری دعاز نہیں قبول ہو رہی تو اس طرف کون توجہ کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. ڈس اوبیڈینس ہم اللہ کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت دھڑلے سے کرتے ہیں. کہنا ہم اللہ کا نہیں مانتے, اپنی لائف کو ہم اللہ کے رولز کے مطابق نہیں گزارتے. تو پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی یا ہماری لائف میں اپ ڈاؤن کیوں چل رہا ہے, تو پھر ظاہرہ قصوروار ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات الحسن البصری جو ہے وہ یہاں پہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ رسپونڈ ہی نہیں کر رہے اللہ کو سکسیس کے حوالے سے, تو پھر آپ سکسیس مانگ کیوں رہے ہیں اللہ سے. پھر سکسیس تو نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. اوکے, اوور تھنکنگ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پہ میں آپ کو کچھ زبردست ریسرچز بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے برین کا ایک پورا ریجن ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہے, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں اسے, اور اس میں ڈفرینٹ دماغ کے حصے ہیں, ان کو ملا کر وہ ایریا انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے اسے. اوور تھنکنگ کے لیے وہ والا ایریا رسپانسبل ہے. وہ ایریا جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ایکٹیو ہوتا ہے. جب میں بیٹھا ہوا ہوں سوچ رہا ہوں کچھ یا سوچ نہیں بھی رہا تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ایریا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایم آر آئی اسکینز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک, اس کو ایم آر آئی اسکین سے دیکھا گیا. یہ جو بلو ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مل کر ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلو ایریاز دیکھیں ایکٹیو ہو گئے جب یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اورنج کلر نظر آ رہا ہے, ایکٹیو کلر از دی اورنج کلر. تو دس بیکمس ایکٹیو, سپر ایکٹیو, اور وین یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ ریسرچز بتاتا ہوں اوور تھنکنگ کے حوالے سے. یہ پہلی ریسرچ ہے 2011 کی. بریور ایٹ آل کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ہز ٹیم, بریور اینڈ ادرز لیٹن ورڈ ہے. اس نے اور اس کی ٹیم نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. ریسرچ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کا ایک گروپ لیا اور ان گروپس کو 2 فردر گروپس میں ڈیوائڈ کیا. گروپ آف پیپل ور ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. ایک گروپ کو 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی. کون سی میڈیٹیشن کرائی؟ یوگا یا سائلنس پریکٹس کرائی, یا کہا بس موم بتی کو دیکھو اور خاموش رہو, یا واک کرو. ٹھیک ہے, یا سیل فون کا یوز چھوڑو. سیل فون کا بہت کم یوز ان کو کرایا اور پیسے دیے کہ 8 ویکس آپ نے ہماری بات ماننی ہے, کرنا ہے. ٹھیک ہے, 8 ویکس کا مطلب ہے 2 مہینے. 2 مہینے انہیں میڈیٹیشن کرائی ڈیلی. دوسرے گروپ کو نہیں کرائی. دوسرے گروپ کو کہا فری ہے, فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. 8
वीक्स बाद दोनों ग्रुप्स के MRI स्कैन किए. ग्रुप ए जो मेडिटेशन ग्रुप था उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत कंट्रोल्ड था, बहुत कम एक्टिव था. ग्रुप बी जिन्होंने मेडिटेशन नहीं की थी उनका बहुत एक्टिव था. तो इस रिसर्च ने यह साबित किया कि मेडिटेशन ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करती है, और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो ओवर थिंकिंग के ज्यादा, जाहिर है उनको ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है. पहली रिसर्च, और ये सारा ग्राफ्स के मुताबिक हमें नजर आ रहा है मेडिटेशन वाला ग्रुप. और देखिए कितने लेस एक्टिव है मेडिटेशन वाले ग्रुप के. आप देखें डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब हो गया, यानी कि उनको ओवर थिंकिंग इतनी नहीं हो रही. फ्रेडरिक्सन और उसकी टीम 2008 की रिसर्च है. इनकी रिसर्च क्या है, 8 वीक्स मेडिटेशन करवाई. ये जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है ये सॉलिड लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल ग्रुप है जिनको नहीं कराई या कभी कभी कराई, कभी नहीं कराई. क्या देखा, वीक 8 बाद देखिए पॉजिटिव इमोशन, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इमोशन. पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, ठीक है, करेज, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं. कि बंदा ग्रैटिट्यूड कितना पॉजिटिव इमोशन है, शुक्रगुजारी, मुंह पे शुक्रगुजारी हर बार. 8 वीक बाद जो मेडिटेशन वाला ग्रुप था उसके पॉजिटिव इमोशंस कहां गए हुए हैं, बहुत ऊपर, स्पेशली 7th वीक में, ठीक है. और जो नॉन मेडिटेशन वाला ग्रुप है उसके 8 वीक बाद कहां आए हुए, बहुत डाउन. अब ये कैसे फाइंड आउट उन्हें किया होगा, देखें 8 वीक्स बाद जब उन्होंने मेडिटेशन वाले ग्रुप से सवाल किया होगा हाउ इज योर लाइफ, या कोई सर्वे लिया होगा, उनके आंसर बहुत पॉजिटिव थे. लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज गोइंग गुड. जैसे मैं आपसे रैंडमली अभी पूछ लूं आर यू हैप्पी विद लाइफ, आप कहेंगे सो है, बस ठीक है. लेकिन अगर आप नमाज पढ़ के आए होंगे मे बी, ठीक है, और अच्छी नमाज पढ़ के आए होंगे, आप कहेंगे कि जी जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र. तो यही हुआ. उसकी टीम ने देखा कि जो मेडिटेशन करते हैं उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत हाई हैं, और जो नॉन मेडिटेशन ग्रुप है उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत कम है. तीसरी रिसर्च हॉल्जल और उसकी टीम की है. उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि वो लोग जो एवरेज 27 मिनट पर डे मेडिटेशन करते हैं, ये देख रहे हैं आप नीचे लिखा हुआ है, एवरेज 27 मिनट्स पर डे जो मेडिटेशन करता है इंसान, उसका ग्रे मैटर ज्यादा है कंपेयर्ड विद द नॉन मेडिटेशन ग्रुप. ग्रे मैटर क्या होता है, देखें हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं, और न्यूरॉन के जो एक्सन्स हैं वो व्हाइट मैटर बनाते हैं मिलके. मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस भी कुछ लोग कहते हैं. एनीवे, तो ग्रे मैटर का मतलब क्या है, ग्रे मैटर का मतलब ये है कि जितना आपका ग्रे मैटर स्ट्रांग है उतने आपके डेंड्राइट्स क्या होता है, न्यूरॉन की अगर आप शक्ल देखें नर्व सेल की, तो उसकी एक लंबी सी यूं दुम होती है, ठीक है, आगे उसका वो पूरी बॉडी होती है, पीछे यूं दुम होती है, वो एक्सन है, लंबी सी दुम. उसके एंड पे एंटीना की तरह के यूं डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है. वो एंटीनास क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स. वो डेंड्राइट्स केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि दूसरे डेंड्राइट्स कैच करते हैं और एक मैसेज आगे फॉरवर्ड जाता है. डेंड्राइट स्ट्रांग होने का क्या मतलब है, ग्रे मैटर स्ट्रांग होने का, कि आपकी न्यूरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है. न्यूरल कम्युनिकेशन अच्छी होने का क्या मतलब है कि आप बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे थिंकर हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये उसका मतलब है. आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत स्ट्रांग है आपका, ठीक है. मेडिटेशन का फायदा क्या है, ग्रे मैटर स्ट्रांग होता है. आपको पता है मलेशियन साइकोलॉजिस्ट ने, ये तो गोरों की रिसर्चेस हैं, मलेशियन साइकोलॉजिस्ट ने नमाजियों के ऊपर रिसर्चेस की हुई हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा. नमाजियों की ये सारी चीजें इससे भी बेहतर है. ये तो योगा शोगा है ना, ठीक है, वो भी एक मेडिटेशन है. नमाजियों की जो ये सारी चीजें वो इससे भी बेहतर है. बल्कि नमाजियों की एक और चीज उन्होंने फाइंड आउट की कि जो लोग नमाज रेगुलर पढ़ते हैं उनकी एक और चीज उन्होंने फाइंड आउट की. पैराइटल लोब एक चीज होती है ब्रेन में, पैराइटल लोब. नमाजियों का जो पैराइटल लोब है वो कम श्रिंक होता है एज के साथ साथ, बाकियों का जल्दी श्रिंक होता है, ठीक है. नमाज और जिक्र करने वालों का कम श्रिंक होता है, और दुआ करने वालों का. ये 3 बातें हैं, दुआ जो रेगुलर करते हैं, जो नमाज रेगुलर पढ़ते हैं, जो जिक्र रेगुलर करते हैं. पैराइटल लोब जब श्रिंक हो जाता है तो मेमोरी लॉस होती है.
تو آپ کی سینسری پرسیپشن ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیرائٹل لوب سے اس کا تعلق ہے. آپ کو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں, سینس آف لونلینس. جن کا پیرائٹل لوب جلدی شرنک ہو جاتا ہے ان کو لونلینس زیادہ فیل ہونے لگتی ہے, سینس آف لونلینس. ٹھیک ہے, ان کو ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو آگے ملیشین سائیکالوجسٹ کی ریسرچ بتاؤں گا کہ نمازی, ذکر کرنے والے اور دعا بہت زیادہ کرنے والے, ان کے پیرائٹل لوب جو ہے وہ کم شرنک ہوتا ہے, وچ مینز ان کی میموری اچھی ہوتی ہے, وچ مینز کہ بڑھاپے میں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے, سینس آف لونلینس ان کو کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وچ مینز کہ ان کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے, ان کا فوکس بہت شارپ ہوتا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, نماز تو گفٹ ہے, نماز کو بوجھ پتہ نہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں. نماز تو معراج پہ گفٹ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے. خود دیا اللہ نے, جبرائیل السلام کے تھرو بھی دے سکتے تھے. خود دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو تحفہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا پتہ تھا. انہوں نے کہا آپ کی قوم اتنی نکمی ہوگی وہ تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے. خیر یہ ان کی ایک پیشن گوئی تھی. تو بہرحال اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, اٹس آل اباؤٹ قلب. جس نے نہیں پڑھنی نا اس کو آپ 100 چیزیں بتا دیں کہ نماز کے یہ فائدے ہیں, نماز سے یہ ملتا ہے, نماز سے ہوتا ہے, اس نے نہیں پڑھنی. جس نے پڑھنی ہے اس کو ایک ریزن بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہماری ایک کوشش